السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کا سرچشمہ ہیں۔ دین اسلام کا وجود اور دین اسلام کی بقا انہی دینی مدارس سے وابستہ ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان میں ایک بڑے معاہدے کے تحت جو سب کے سامنے ہوا تھا، دینی مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ سامنے آیا، اور دینی مدارس کی رجسٹریشن کا جو بل قومی اسمبلی میں آیا تو مجبوراً وہ پاس کر کے پھر وہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد ایک بڑے معاہدے کے تحت وہ رجسٹریشن جو بل ہے وہ جب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے دفتر پہ پہنچا ایوان صدر میں، تو پھر اس بل کی وجہ سے صدر صاحب گویا کہ اپنے دفتر کا راستہ ہی بھول چکے تھے، وہ کہیں بالکل غائب ہی ہو گئے تھے، اور پھر کوئی صحت کا ناٹک کر کے وہ کہیں ایک سائڈ پہ کہیں چلے گئے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا پاکستان کی سڑکوں پہ مدارس والے میدان پہ آئے ہیں، سڑکوں پہ آئے ہیں، پھر دینی جماعتیں میدان پہ آئیں اور دینی جماعتوں نے پریشر ڈالا اسمبلی کے اندر باہر، اور پھر دینی جماعتوں کے پریشر کی وجہ سے بالآخر مجبوراً پھر اس کو سائن کرنا پڑا، اس کو دستخط کرنا پڑا، وگرنہ وہ اپنے اس کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کر چکے تھے۔ اور پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح دینی مدارس کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہی کے دور میں ایک ختم نبوت کا مسئلہ آیا اور سپریم کورٹ میں وہ مسئلہ لٹکتا رہا، اور جج صاحبان نے اس کو لٹکا کے رکھا، اس کو واپس کر دیا۔ پھر علماء کیا فتویٰ آنے کے بعد، علماء کی ایک متفقہ رائے آنے کے بعد بھی انہوں نے بہت تنگ کیا پاکستانیوں کو، ختم نبوت کے پروانوں کو، مسلمانوں کو۔ بالآخر آپ نے دیکھا پاکستان کی سڑکوں پہ ختم نبوت کے پروانے باہر نکلے اور اہل دین باہر نکلے اور اسلامی جماعتیں باہر آئیں، انہوں نے جناب پریشر ڈالا، اور بالآخر اسلامی جماعت کے نمائندگان کو سپریم کورٹ تک ان کو پہنچنا پڑا، اور بطور خاص قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بنفس نفیس ختم نبوت کی وکالت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہنچے، اور بالآخر وہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا۔ جب بھی کوئی پاکستان میں دینی مدارس کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، مکاتب کا مسئلہ ہو، اسلامی جماعتوں کا مسئلہ ہو، اور اسلامی احکامات کا مسئلہ ہو، اور نظریہ اسلام کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، تو یہ حکمران اور یہ بیوروکریٹس اور یہ جو سیکولر لوگ ہیں اور یا سیکولر جماعتیں جو پاکستان میں، یہ ایسے جی چھڑاتے ہیں گویا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ختم نبوت ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایک کار عبث ہے، گویا کہ نعوذ باللہ بالکل ایک فضول کام ہے۔ یہ بالکل اپنے آپ کو سائڈ لائن رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل کسی بھی حوالے سے کسی تعلق کا یہ اظہار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں، کوئی بھی اسلام مخالف اگر کوئی بل آ جائے، کوئی قانون سازی کی بات ہو، تو سب کے سب یہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور فوراً کوئی اسلام مخالف کوئی بل آ جائے اس کو اسمبلیوں سے منظور کروا کے پھر جناب صدر صاحب کو نہ اس کی صحت یاد رہتی ہے، نہ ان کی مصروفیت ان کو یاد رہتی ہے، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے اور وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور اس کو سائن بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی ہو، کوئی بل منظور کرانا ہو، اس کو فوراً قانون کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے حوالے سے ایک بل لے کر آئے ہیں، اور انتہائی جلد بازی میں، ایک ایسے وقت میں کہ پاکستان بے شمار مسائل سے دوچار ہے، اور یہاں پر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کو جوابی زبردست اس کو جواب دیا اور جوابی کارروائی کی، اور اس کے بعد پوری قوم تقریباً متفق ہونے والی تھی، بلکہ ہو چکی تھی اور متفق ہونے والی بھی تھی ایسے سخت موقع پہ۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں اس وقت، یہاں پر جو حکومت نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی، جو مسائل بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک ایسا بل جو کہ بالکل غیر شرعی ہے، بالکل غیر اسلامی ہے، اس کو پھر کہیں سے اٹھا کے لائیں، اور پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی نے اس کو وہاں پر پیش کیا، پھر سینٹ میں اس کو پیش کیا، منظور کروا کے پھر صدر پاکستان کے دفتر میں جب وہ بل پہنچا تو صدر پاکستان کو آصف علی زرداری صاحب کو نصیحت یاد رہی، نہ بڑھاپا یاد رہا، نہ اس کو اسلام یاد رہا، نہ اس کو جو ہے نا آخرت یاد رہی، نہ اللہ یاد رہا، نہ کسی عالم دین کا خیال آیا، نہ کسی قرآن و سنت کا خیال ہے، اور فوراً اس پر دستخط کر کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیا۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو وہ بالکل سراسر جو ہے اسلام کے خلاف ہیں۔ انہوں نے قانون بنا دیا، فی الحال اس قانون کا اطلاق جو اسلام آباد کی سطح پر ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس ایسے جو ہے جو غیر شریف جو بل ہوتے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ پھر ان کو آگے بڑھاتے ہیں، پاکستانیوں کے نفس کو چیک کرتے ہیں، ان کے مزاج کو چیک کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک غیر شرعی ایک قانون جو 18 سال کی عمر سے کم جو ہے، 18 سال تک کسی کی آپ شادی نہیں کروا سکتے، نہ بچے کی نہ بچی کی، اور اگر آپ کروائیں گے تو پھر نکاح خان کو بھی سزا، اور اس طرح شادی کرنے والوں کو بھی سزا، اور اس میں جو لوگ اس میں شریک ہوں گے ان کو بھی سزائیں،
اس بل کا انہوں نے حصہ بنا دیا۔ حالانکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے بلوغت شرط ہے، بچہ بچی بالغ ہو جائیں، اس کے بعد خاندان جو ہے متفق ہو جائیں، باپ اگر اس کو مناسب سمجھے، اگر آپس میں طے کرنے کے بعد عزت کے ساتھ رشتہ کروا دے تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے یہ نکاح پر پابندی لگا کے، پابندی لگانی چاہیے تھی زنا پر، لیکن یہ نکاح پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ اور بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ قانون ہے جو بن گیا 18 سال سے کم عمر کے جو ہے جی بچے بچیوں کا جو نکاح کا مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ ہے۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس قانون کو جو ہے اس پر چپ کریں گے اور اس کو قانون بننے دیں گے تو آگے اس کے بھیانک نتائج جو ہے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر پاکستانیوں کو اٹھنا پڑے گا اور ایسے قوانین کا جو ہے نا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔